قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا مفہوم آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ اس آیت کو ہم اپنے ابتدائی کورس میں باب استفعال جب ہم نے پڑھا تھا تو استسقاء کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، آپ مارے، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، پتھر کو، یعنی اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو ہٹ کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو فانفجرت، پھوٹ نکلے، پھوٹ پڑے، منہ، اس میں سے، اس پتھر میں سے، کیا پھوٹ پڑے؟ فانفجرت، یا کی ضمیر، فانفجرت، انفجرا، انفجرت، کیا پھوٹ نکلے؟ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ اس کے بعد قد علم کل اناس مشربہم، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پینے کے گھاٹ کو معین کر لیا، جان لیا۔ ہم نے ان سے کہا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے عطا کردہ میں سے، اللہ کے عطا کیے میں سے، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ اس آیت کو آج کے سبق میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گنتی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 11 سے لے کے 20 تک پڑھی تھی مذکر کے لیے، یعنی اگر آپ کا معدود مذکر ہو تو 11 سے لے کے 20 تک کی گنتی جو ہے وہ کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ تو آج جو آپ کے سبق میں ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے، اس ایکسرسائز میں آپ کو 11 سے لے کے 20 تک کی گنتی ہی بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ بتائی جائے گی مؤنث معدود کے لیے، کہ اب آپ کا معدود جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو اس آیت میں 12 چشمے، 12 کا عدد آپ جانتے ہیں کہ 11 سے لے کے 20 تک کے بیچ میں آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کی بھی آپ کو سمجھ اس عدد کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی، اور ہماری گنتی کا مقصد جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو 11 سے لے کر 20 تک کی گنتی مؤنث کے لیے عربی زبان میں کیسے استعمال ہوتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ دعا پڑھ لیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گنتی آپ کو پتا ہے کہ عدد اور معدود کا کھیل ہے۔ عدد آپ کی گنتی اور معدود جس چیز کو آپ گن رہے ہیں،
ایک اور دو اس میں آپ جانتے ہیں کہ معدود اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی مرکب توصیفی کے طور پہ ہم نے استعمال کیا تھا جب ہم نے 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد پڑھے تھے. تو 11 اور 12 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ معدود اگر مذکر ہے تو یہ دونوں اجزاء جو ہیں یہ مذکر استعمال ہوں گے اگر معدود مذکر ہے تو، اور اگر معدود مؤنث ہے تو یہ دونوں اجزاء مؤنث استعمال ہوں گے. دونوں اجزاء جو میں کہہ رہا ہوں ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے پڑھا تھا کہ 11 سے لے کے جو 19 تک کے اعداد ہیں یہ مرکب اعداد کہلاتے ہیں. یہ مرکب ہیں، یعنی ان کے دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلا جز اور دوسرا جز، اور ان میں سوائے 12 کے لیے، سوائے 12 کے باقی تمام کے تمام مبنی ہیں. 12 جب عدد آپ استعمال کریں گے تو اس میں پہلا جز جو ہے وہ مورب ہوگا، باقی 11 سے لے کے 19 تک دونوں اجزاء جو ہیں مبنی ہوں گے، ایسے ہی استعمال ہوں گے. رفع میں بھی ایسے، نصب میں بھی ایسے، جر میں بھی ایسے. اب چونکہ ہمارا معدود مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے، بس میں کہنا چاہتا ہوں 11 طالبات، تو یہ ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے جسے ہم تمیز بھی کہتے ہیں وہ واحد اور منصوب استعمال ہوتا ہے. 11 سے لے کے 99 تک، 11 سے لے کے 99 تک کیا چیز؟ معدود، وہ واحد اور منصوب استعمال ہوتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں 11 طالبات، تو طالبات جمع بول رہا ہوں، لیکن ایک تو آپ نے واحد اسم استعمال کرنا ہے. طالبات کا واحد کیا؟ طالبہ، اور طالبہ کی حالت نصب کیا؟ طالبہ تن. تو طالبہ تن کے طور پر ہم اسے استعمال کریں گے یہاں پر. طالبہ تن. تو احدا عشرتا طالبہ تن، 11 طالبات، دو اجزاء، اور دونوں اجزاء جو ہیں وہ معدود سے مطابقت رکھ رہے ہیں جنس کے اعتبار سے. یہ بھی مؤنث بولتا کے ساتھ اور یہ بھی مؤنث. یہاں پر جب ہم نے طالبن کا لفظ رکھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یہاں پر احدہ تھا اور یہاں پر عشرہ، احدہ عشرہ طالبن، اور یہ آ گیا احدا عشرتا طالبتن، یعنی دونوں اجزاء میں مطابقت ہے معدود کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، 12 کے لیے اگر مؤنث معدود ہے تو اثنتا عشرتا اور طالبتن. مذکر جب تھا طالباً تو ہم نے یہاں کیا تھا اثنا عشرہ، دونوں مطابقت رکھتے ہیں معدود کے ساتھ. تو یہاں بھی دیکھیں 12 میں بھی دونوں مطابقت رکھے ہوئے ہیں. ہو گیا؟ لیکن اب گنتی جو ہے 13 سے جب 19 تک چلے گی تو دو اجزاء ہے نا، تو جو دوسرا جزو ہے نا یہ والا، یہ تو اس کے مطابق ہی آئے گا، لیکن جو پہلا جزو ہے وہ مؤنث معدود کے لیے تا کے بغیر استعمال ہوگا. یعنی آپ استعمال کریں گے اسے ثلاثہ عشرتا طالبتن، یعنی یہ دیکھیں اگینسٹ ہو گیا، یعنی یہ دونوں موافق آپس میں، یہ اگینسٹ. جبکہ 1 اور 2 کی جب بات ہوگی چاہے وہ 11 اور 12 میں کیوں نہ ہو، اس میں دونوں اجزاء اس کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں. 13 جب طالب علم تھے تو ہم نے کہا تھا ثلاثتا عشرہ طالباً، دونوں آپس میں مطابق تھے، یہ الگ تھا.
تو بالکل اسی طرح یہ دونوں آپس میں مطابق ہے اور یہ الگ ہے. تو اس لیے گنتی عربی زبانی کہا جاتی ہے پیچیدہ ہے، لیکن بہرحال دلچسپ ہے. اب مطابقت چلے گی. ہاں جی 14 کے لیے کیا بن جائے گا؟ اربع عشرہ طالبتن، اور پھر 15 کے لیے 15، 16 کے لیے 16 طالبتن، 17 کے لیے 17 طالبتن، اور 18 کے لیے 18 طالبتن، اور 19 کے لیے 19 طالبتن. یہ آپ کی 19 تک تھی. اور 20 کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کون سا رد کیا تھا؟ عشرونہ. وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، عشرونہ استعمال ہوتا ہے. عشرونہ طالبتن، عشرونہ طالبن. تو اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صرف ایک جو ہے اثنتا، یہ آپ کا مورب ہے، باقی سب کے سب مبنی ہے. باقی سب کے سب مبنی ہے. یہ مورب ہے اثنتا، تو نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ اثنتئی، اثنتئی. باقی یہ ایسے کے ایسے رہیں گے، چاہے رفع میں ہو، چاہے نصب میں ہو، چاہے جر میں ہو. ایک ایگزامپل بھی کر لیتے ہیں. تو جو آیت میں نے آپ کو سامنے پڑھی ہے بھی انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. فن فجرت، پھوٹ پڑے. کیا پھوٹ پڑے؟ 12 چشمے. اب 12 یہ ہے نا، چشمہ عینن، عینن مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے، لہذا وہ کیسے استعمال ہوگا؟ عینن استعمال ہوگا نا. عینن واحد لگے گا، منصوب استعمال ہوگا عینن. اور کون سا استعمال ہوگا؟ فاعل ہے، فاعل ہے نا. تو حالت رفع میں استعمال ہوگا، تو رفع میں یہ استعمال ہوگا اثنتا عشرتا. یہ آپ کا استعمال ہو گیا اثنتا عشرتا. فن فجرت من حسنتا، اور اثنتا کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ملا کر پڑھیں گے تو من حسنتا عشرتا عینا. تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب میں کہنا چاہتا ہوں جی میں نے 12 چشمے دیکھے، میں نے 12 چشمے دیکھے، تو کیا ہوگا شیخ صاحب؟ رأیتو فعل و فاعل ہو گیا. اب 12 چشمے مفعول ہے نا، تو یہ چینج ہو جائے گا صرف، کیونکہ وہی مورب ہے، باقی مبنی ہے، دوسرا جز مبنی ہے. تو اثنتئی، اثنتا، اثنتئی. تو آپ کہیں گے رأیتو اثنتئی عشرۃ عینن، اور ملا کر پڑھیں گے تو پھر رأیت اثنتئی عشرۃ عینا. اب یہ نصب میں استعمال ہوا. اگر میں 12 چشموں کے پاس سے گزرا، میں نے 12 چشمے دیکھے اور میں ان 12 چشموں کے پاس سے گزرا، تو کیا کہیں گے؟ مررتو بی، ٹھیک ہے، اور اثنتئی، اور باقی وہی رہے گا. اب اثنتئی کو آپ جر والا کہیں گے کیونکہ حرف جر با لگا ہوا پیچھے. تو 11 سے لے کے 19 تک صرف یہ جو 12 کا پہلا جز ہے، پہلا جز وہ مورب ہے، وہ اپنا اعراب چینج کرے گا، ٹھیک ہے، اور باقی ایسے کے ایسے رہیں گے. مثلا فرض کیا آپ کہنا چاہتے ہیں جی میں نے
13 چشمے پھوٹ نکلے، فرض کیا مطلب آیت سے ہٹ جائے وقتی طور پہ جملہ سمجھنے کے لیے کہ 13 چشمے پھوٹ نکلے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پھوٹ نکلے فنفجرت منہ ثلاثہ عشرۃ عینہ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے 13 چشمے دیکھے، رأیت ثلاثہ عشرۃ عینہ، یہی رہے گا، میں 13 چشموں کے پاس سے گزرا، مررت بھی ثلاثہ عشرۃ عینہ، یہ ایسے کیسے رہیں گے؟ سر یہ فجرت ہی پھوٹ پڑے گی، فن فجرت نا، تو فا ہے نا، فا تو کے لیے اصل میں اس طرح ہے نا، فا پلس انفجرت، یہ چونکہ مبنی ہے اس لیے یہ چینج نہیں ہوں گے، اس طرح ہے نا، جو ہے وہ مورد ہے وہ تو ہوگا، وہ چینج ہوگا، باقی مبنی باقی سارے مبنی ہے نا، بات ختم ہوگی۔ مذکر میں بھی اسی طرح مذکر افنا جو ہے، افنا وہ مورد ہے، وہ افنئی حالت نصب اور حالت جر میں افنئی بنے گا۔ انفجرا ینفجرو باب انفعال، فا جیم را مادہ، انفعال، فا جیم را مادہ باب انفعال، انفجرا ینفجرو، انفعال، ہاں انفعال، انفجرا ینفجرو، فنفجرت مؤنث کا صیغہ لگا اس لیے کہ چشموں کا ذکر ہے۔ معدود نصب میں ہوتا ہے، معدود جر میں ہوتا ہے۔ کون کون سا معدود جر میں ہوگا؟ 3 سے لے کے 10 تک، 100 اور 1000 جر میں ہوگا معدود، ٹھیک ہو گیا؟ اور 11 سے لے کے 99 تک کا معدود جو ہے وہ نصب میں ہوگا۔ یہ تو اعرابی حالت پتہ چل گئی، اعرابی حالت پتہ چل گئی، یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر اسے مینشن کر دوں، یعنی کیا رزلٹ نکالا ہم نے؟ 3 سے لے کے 10 تک اور 100 اور 1000، ان میں جو معدود ہے وہ آپ کا کیا ہوگا جی؟ مجرور ہوگا، اور 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے وہ منصوب ہم رکھ رہے ہیں، ایسے یہ تو ہوگی اعرابی حالت۔ اب عدد کے اعتبار سے اگر دیکھیں، عدد کے اعتبار سے تو 3 اور 10، 3 سے لے کے 10 تک جو آپ کا معدود ہے وہ آئے گا جمع، اور 100 اور 1000 کا معدود جو ہے وہ آئے گا واحد، اور یہ بھی آپ دیکھیں 11 سے 99 تک کا معدود جو ہے واحد ہے، تو دونوں پہلو کور ہو گئے، اعراب کا بھی معدود کا اور عدد معدود کا بھی۔ دیکھیں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں قرآن مجید سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابجان، انی رأیت احد عشرہ کوکبن، اب کوکبن کو نوٹ کریں، واحد ہے نا، حالت نصب میں ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 11 سے لے کے 19 تک کے عدد کے خاص طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرًا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں کتنی ہے جی؟ 12 مہینے ہیں۔ تو 12 مہینے جو عربی بنائے ذرا، اب مہینے پہلے شہر ہے نا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو شہرن آپ نے 12 مہینے کرنے ہیں، تو شہرن آ جائے گا، معدود شہرن آ گیا، اور چونکہ مذکر ہے تو 12 اس میں مطابقت ہوگی، 12، تو بالکل یہ الفاظ ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن۔ اچھا اسی طرح پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 12 نصب میں استعمال ہوا ہے، کیا وباسنا، اور ہم نے مبعوث کیا، منہم ان میں، 12 نقیباً، 12 نقیب ان میں ہم نے مقرر کیے، کلیئر ہوگا نا؟ اسی طرح سورہ مدثر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سقر جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور تمہیں کیا معلوم وہ
سکر جہنم کیا ہے؟ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لا تبکی ولا تذر، وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، اور کیا کرے گی؟ لواحۃ للبشر، کھال کو جو ہے وہ جھلس دے گی، کھال کو جھلس دے گی، اور علیہا، اس سکر پر، علیہا مونس ہے نا جہنم، علیہا 19 اس میں 19 مقرر ہے. اب وہ مقرر کیا ہے؟ ملکن، یعنی وہ معدود محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ قرآن اس ریدم کو برقرار رکھنے کے لیے علیہا 19 ملکن مذکر ہے نا، اس لیے 19 ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ معدود ڈھونڈ لیا. تو یہ مطلب دلچسپ ہے عربی بھی اس حوالے سے قرآن مجید کی. تو آتے ہیں جی ایکسرسائز کی طرف اپنی. ہاں جی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا ما یلی، 11 11 طالبتاً، 12 12 طالبتاً، 13 13 طالبتاً، 14 14 طالبتاً، 15 15 طالبتاً، 16 16 طالبتاً، 17 17 طالبتاً، 18 18 طالبتاً، 19 19 طالبتاً، یہ 19 تک ہوگی، اور 20 20 طالبتاً. لیکن اب یہ جو کچھ ہم نے اتنی محنت کر کے اتنی مشکل سے سیکھا ہے، اب اس کی اپلیکیشن ہے ابھی ایکسرسائز میں. ٹھیک ہے، اقرا ما یلی، پڑھ جو نیچے آ رہا ہے، ثم اکتبہ، پھر اس کو لکھ، یعنی جو نیچے آ رہا ہے اس کو لکھ، مع کتابت الارقام الواردۃ فیہ بالحروف. کس طرح لکھنا ہے؟ کتابت کسے کہتے ہیں؟ رائٹنگ کو، ٹھیک ہے نا. تو مع کتابت الارقام الواردۃ، ارکان میں نے آپ کو بتایا تھا رقم کی جمع ہے، رقم نمبر کو کہتے ہیں، ٹھیک. اور وارد کسے کہتے ہیں؟ آنے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ایگزسٹ کر رہا ہے. تو مع کتابت الارقام الواردۃ کیا ترجمہ ہوگا؟ کے ساتھ. ہاں جی، یعنی وارد ہونے والے نمبروں کے لکھنے کے ساتھ. یعنی بعض اوقات اردو مشکل ہو جاتی ہے، انگریزی میں ذرا جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی اس کو ہم اگر ایسے کر لیں کہ مع کتابت الارقام الواردۃ، یعنی ود دی رائٹنگ آف ایگزسٹنگ نمبرز، ود دی رائٹنگ آف ایگزسٹنگ نمبرز ان اٹ فیہ، ٹھیک ہے نا، جو کچھ آ رہا ہے ان اٹ بالحروف، حروف کے ساتھ لکھنا ہے. یعنی ابھی اس وقت وہ نمبرز انہوں نے دیے ہیں ان کو آپ نے حروف میں لکھنا ہے. جی پہلا سید صاحب آپ سے، کم سنو کا، کم سنو کا، آپ کی کتنی عمر ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے سنی 19 سنتن. ہاں جی 19 کو لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے؟ سنتن دیکھیں نا، معدود کو دیکھیں، معدود مذکر ہے مؤنث ہے؟ معدود مؤنث ہے. تو پہلا والا جو ہے گول تاء کے بغیر، دوسرا گول تاء کے ساتھ. ٹھیک ہے، سنی 19 سنتن، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہوگا نا. سامنے آپ کو لکھے، بس اس میں سے وہ فٹ کرتے جائیں. معدود چیک کریں، مذکر ہو ٹھیک ہے، تو پچھلے والے اعداد جو ہم نے کیے تھے، اور مؤنث ہو تو بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھے ہیں، فوری طور پہ دیکھ لیں گے. جی قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. قرأنا 14 صفحة من هذا. جی ماشاء اللہ. قرأنا 14 صفحة، کیونکہ صفحہ معدود صفحة میں مؤنث ہے اس لیے 4، ٹھیک. 14 صفحة من هذا الكتاب، میں نے اس کتاب میں سے 14 صفحے، ہم نے اس کتاب میں سے 14 صفحے پڑھ لیے. جی امیس، فی حاضر الحافلتی، جی اس فی حاضر الحافلتی، اس بس میں 18 راکبن، جی و 15 راکبتن. ماشاءاللہ. جی راکب کہتے ہیں سوار کو، ٹھیک ہے. راکب سوار مذکر ہوگا، اور راکبہ سوار
مونس ہوگی. تو 18 مذکر سوار ہے اور 15 مونس سواریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. سواری چاہے مذکر اور مونس ہو سواری ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس میں مذکر مونس کا فرق ڈال دیا. تو 18 سواری مذکر ہو تو کیا کہیں گے؟ سمانیتا عشرہ راکبن. اور 15 راکبہ ہو تو 15 خمسہ عشرتا راکباتن. تھوڑی ہو سکتی ہے. یہ ہو گیا جی. جی شاہ صاحب. ہاذا فندق صغیر, یہ ایک چھوٹا ہوٹل ہے. اس میں صرف 12 کمرے ہیں. اس میں صرف 12 کمرے ہیں. فیہی غرفتن ہے نا, غرفتن مونس, اس میں مطابقت ہے دونوں کی. اثنتا عشرتا غرفتن فقط, اس میں صرف 12 کمرے ہیں. جی گزار صاحب. عثمان لہو 11 بنات و اثنتا بنت. جی عثمان کے 11 بیٹے اور 12 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. عثمان لہو 11 ابن و اثنتا عشرتا بنتن. کلیئر ہو گیا. اس میں دونوں میں مطابقت ہوگی, دونوں اجزاء میں مطابقت ہوگی مادود کے. کلیئر ہو گیا. جی شبیر صاحب, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ میں نے 13 صورتیں یاد کر لی. انا حفظتو ماشاء اللہ جی. انا حفظتو 13 سورتن. سورتن معدود مونس تھا, اس لیے پہلا جز جو ہے وہ گولدا کے بغیر, دوسرا گولدا کے ساتھ. جی فیصل. فی حاضل مستشفی, اس ہاسپٹل میں, جی اس ہاسپٹل میں 19 طبیباً و 17 طبیبتاً. ماشاء اللہ. اس ہاسپٹل میں 19 ڈاکٹر اور 17 لیڈی ڈاکٹرز ہیں. جی صحیح صاحب. قرأنا اليوم, آج ہم نے پڑھا. ہاں جی کیا پڑھا ہے؟ کلمتن مونس ہے تو پہلا جز گولدا کے بغیر. سمانی عشرتا کلمتن جدیدتن, آج ہم نے 18 نئے کلمات پڑھے. جی حاضل کلم بی. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ قلم 14 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, 14 روپے میں ہے, 14 روپے کا ہے, تو کیا کہیں گے؟ حاضل قلم بی. ربیتن ہے نا, مونس ہے تو پہلا گولتا کے بغیر. ہاں جی. اربع دوسرا گولتا کے ساتھ. عشرتا ربیتن. ماشاء اللہ جی. جی بس. فی حاضل العمارتی, اس عمارت میں, اس بلڈنگ میں. ہاں جی شکتن. شکتن فلیٹ اپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. شکتن مونس ہے, اس لیے پہلا جز جو ہے 16 میں وہ گولتا کے بغیر آئے گا یعنی 7, اور دوسرا جو ہے وہ گولتا کے ساتھ آئے گا عشرتا. 16 شکتن. اس عمارت میں 16 فلیٹ یا اپارٹمنٹس ہیں. اس کی جمع آتی ہے شکاکن. جی شاہد صاحب آخری جملہ آپ کے لیے. اس کلاس میں 20 طالبات ہیں. فی حاضل فصلی 20 طالبتن. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دہائیاں بہت آسان. یہ اگلی ایکسرسائز ہے ہماری. اکتب, تو لکھ, الاعداد, اعداد کو, من سے, کہاں سے؟ 11 سے, الی 20. الی ہے نا, تو میں 20 پڑھ رہا ہوں. 20 20 ہے نا, تو الی کی وجہ سے 20 پڑھ رہا ہوں. اور پہلے بھی من تھا لیکن اسے میں نے 11 پڑھا ہے کیونکہ 11 مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا. وجعل, اور تو بنا, کلن
تمام کو من الکلمات الآتیاتی آنے والے کلمات میں سے تمیزن لہا ان کے لیے تمیز، وہی معدود جو ہے وہ تمیز ہے. تو کتاب تمیز بنے گی تو کتابن ہو جائے گا. اب 11 سے لے کے 20 تک پڑھنا ہے، لیکن یہ آپ تسلی سے پڑھیے گا. بس آپ نے 11 سے لے کے 20 تک نا اعداد بولنے ہیں، کتاب کو معدود بنا کر، سمپل سی بات ہے. طالبہ کو معدود بنا کر، دقیقہ کو معدود بنا کر، 11 سے لے کے 20 تک بولنے ہیں، بس سمپلی ہے. ٹھیک ہے نا، سمپل ہے. جملہ نہیں بولنا، جملہ نہیں بولنا، جملہ نہیں بولنا، صرف آپ نے اعداد عدد اور معدود کا استعمال کرنا ہے. احد عشرہ کتابن، اثنا عشرہ کتابن. ٹھیک ہے، اس لیے 11 سے لے کے 20 تک آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی نیکسٹ تمرین. اقرا المثال، مثال کو پڑھ. سمم لا الفراغ، ملا یملا بھرنا، فیل کرنا. ٹھیک ہے، سمم لا الفراغ پھر خالی جگہ کو بھر. فیما یلی علی غراری ہی، اسی طرز پر، لائک اٹ. ٹھیک ہے، غراری ہی، لائک اٹ یعنی اسی پیٹرن پر کہہ لیں، اس کے پیٹرن پر. مثال پڑھیں گے آپ اور پھر خالی جگہ کو فل کریں گے جو آگے آ رہا ہے اسی پیٹرن پر. ٹھیک ہے. حامد جو آنو، حامد جو آنو، حامد بھوکا ہے. اس سے نیچے آئے، بلکہ ہم چلتے ہیں دوسری سائڈ پہ. الطلاب جیاؤن، الطلاب جیاؤن، طلباء بھوکے ہیں. مریم جوعا، مریم بھوکی ہے. اور الطالبات جیاؤن، طالبات بھوکی ہیں. یہ جو آنو اور جوعا یہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ، یہ صفت مشبہ بار بار ایک لفظ آتا ہے. اس کو صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات، یہ ایک اپنی جگہ پر ایک تفصیل طرف ٹاپک ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صفت مشبہ کو صفت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کسی کی اچھائی برائی وہ بیان کرتے ہیں، پہلی بات. اور مشبہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی کے لحاظ سے جو اسم الفاعل ہے اس کے مشابہ ہوتا ہے. معنی کے اعتبار سے اسم الفاعل اس کے مشابہ ہوتا ہے. جیسے رحیم ایک صفت مشبہ ہے اور معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا. تو اسم الفاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا ہوگا نا، تو معنی میں اس کے مشابہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور اعتبار سے بھی اسم الفاعل کے مشابہ ہوتا ہے کہ جس طرح اسم الفاعل کے مثنیٰ جمع مذکر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح صفت مشبہ کے بھی مثنیٰ جمع مذکر مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، اس اعتبار سے. باقی اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کس کس پیٹرن پہ آتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بتا دوں گا. یہ جو خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں صفت، یہ ان آپ کہہ لیں کہ ایسے کاموں کے لیے آ رہی ہیں، ان ایسی کیفیات کے لیے آ رہی ہیں جو کہ آپ کو عارضی طور پر لاحق ہوتی ہیں اور پھر ذرا دیر سے ان کا اثر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بھوکا ہونا، یعنی انسان ہر وقت تو بھوکا نہیں ہوتا نا. ایک صفت آپ کے اندر بھوکا ہونے کی پیدا ہوئی، آپ نے کچھ کھایا تو اس کے بعد پھر وہ آرام سے گئی ہے، فوراً نہیں کہ ایک دم سے آپ نے ایک والا منہ میں ڈالا اور آپ کی بھوک مٹ گئی. اس طرح پیاسا ہونا، غصے میں آنا، ٹھیک، اس طرح پیٹ بھرا ہونا، پیٹ بھرا ہونا. تو یہ ایسی صفات کے لیے جو پیٹرن استعمال ہوتا ہے صفت مشبہ کا، وہ ہے فالان کا. فالانو غیر منصرف پیٹرن ہے، فالانو. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو آنو. ٹھیک ہے. نیچے آئے اتشانو، پیاس کے لیے. پھر شب آنو، شب پیٹ بھرا ہونا. پھر غضب آنو، غصے میں ہونا.
پھر کسلان سست ہونا. اچھا یہ فعلانو کا وزن آ گیا مذکر کے لیے, اور ان کی مونس جو آتی ہے وہ آتی ہے فالا کے وزن پر. فالا, فعلان کس طرح لکھیں گے؟ فعلانو, فا زبر عین فا, لام زبر الف لا, نون پیش نو, فعلانو. فعلان کا وزن جس طرح رحمان لکھتے ہیں نا اس پیٹرن پہ فعلانو, اور اس کی مونس آ رہی ہے فالا. فالا تو حامد جوآنو اور مریم جوآ, دونوں کی جمع جو آ رہی ہے وہ فعال کے وزن پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ دیکھیں جیاؤن, جیاؤن, اصل میں دیکھیں واؤ تھا نا شاہ صاحب, تو واؤ سے پہلے زیر تھی تو اس کو یا میں چینج کر دیا, جی یا ان, جی یا ان, مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. خالد عطشان, خالد پیاسا ہے, اور الطلاب عطاش, طلبا پیاسے. عطاش فعال کے وزن پہ لے جائے نا, الطلاب. مریم عطشا, مریم عطشا, اور الطالبات عطاش, اچھا کس طرح لکھیں؟ عین طا شین اور کھڑی زبر. یہ فعلانو مذکر کا وزن ہے, ٹھیک ہے. اور مؤنث جو ہے وہ فعلا, فعلا. ٹھیک ہو گیا. اور دونوں کی جمع جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ آ رہی ہے فعال. ٹھیک. اب دیکھیں اصل میں ہمارا میٹیریل ہوتا ہے فا عین اور لام. فا عین لام کی جگہ آپ نے حروف جو ہے وہ فٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اب عین طا شین ہے نا مادہ, عین طا شین ڈالیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شانو. اور فالا کے وزن پہ ڈالیں تو کیا بن گیا؟ ات شاہ. اور جمع کیا بنے گی؟ عین زیر کے ساتھ طا زبر اور شین, اتاشن. دونوں کی جمع جو ہے وہ ایک ہی وزن پہ آتی ہے, اتاشن. کلیئر ہو گیا نا. تو اسی طرح دیکھیں جو آنو, جو آ اور جی آن, وہ اصل میں تھا نا جیوا ان تھا نا, جیوا ان. واؤ سے پہلے زیر تھی تو اس کو یا میں چینج کر دیا گیا, جیا ان بنا دیا گیا, ایزی ہو گیا. کسلان, کسل سستی, کسلانو, اور اس کی مونس کسلا. اچھا جمع جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اس لیے انہوں نے لکھ دیا کسالہ. کسالہ جی ہضم میں ہونا, غصے میں ہونا, کسالہ. تو یہ تھوڑا سا ذرا تھا ڈفرینٹ. اسی طرح سکران, نشے میں ہونا, سکرانو نشے میں ہونا, اس کی مونس سکرا, اور اس دونوں کی جمع سکارا. سکارا یعنی تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہوں گے, وما ہم بھی سکارا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے, بلکہ جو عذاب ہے قیامت کا وہی بہت بڑا ہے. نہیں باقی ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے لیکچر میں مکمل کر کے تو اگلا لیسن جو ہے شروع کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ صفت مشبہ کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ ٹاپک آپ کو جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.
يعلم